خبر چوہدری صاحب یہ ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ دیا تھا ارشد ملک صاحب نے، ان کو برطرف کر دیا گیا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن ہم ایک اور کیونکہ اندر کی خبریں ہم دیں گے کہ جناب یہ ماجرا تھا کیا۔ ارشد ملک صاحب پہلے سے مینج تھے یا جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، ان پہ تو ضمیر کا بوجھ تھا، وہ ساری باتیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہی جو انہوں نے فیصلے دیے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے 2 فیصلے دیے ہیں، ایک میں بری کیا ہے اور ایک میں سزا دی ہے، تو اگر دونوں فیصلے مسلم لیگ نواز کی خواہش کے مطابق اگر ختم کیے جاتے ہیں تو پھر بریت والا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی اس ننھی خواہش پہ، وہ سنیے۔ پتہ اس میں کسی کی نہیں ہے، پر یہ فیصلے کل عدم بھی ہو جاتے۔ عبوری آئین کے تحت جن ججوں نے حلف اٹھایا ان سب کو سپریم کورٹ کے 14 ممبر بینچ نے ڈسمس کیا، اپنے عہدوں سے ہٹائے دیے گئے۔ کہا گیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، تقرری تھی، وہی خلاف آئین تھی، ان کے بھی فیصلے برقرار ہیں، وہ فیصلے برقرار رہتے ہیں، وہ ایک ڈی فیکٹو کا ڈاکٹرن ہے۔ میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو اپنے وکلاء سے کہنا چاہیے ان کو اس پہ ایجوکیٹ کریں، اور ایسے معاملات میں ہی آتا ہے۔ فیصلے نہیں بدلتے جناب، اور یہ بات چوہدری صاحب بالکل درست ہے کہ جتنے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بہت سارے ججز برطرف کر دیے گئے تھے اور یک لخت کیے گئے تھے بیک قلم۔ جی خطا کلامی معاف، ارشد ملک کو اب برطرف ہونا تھا، ان کا جو بھی انجام ہے وہ ہی آسک فار اٹ۔ انہوں کہڑے مامے نے کیا سی، جا مدینہ منورہ جیسے مقدس جگہ جتے جا کے حسین نواز اور احسن اقبال نہ بیٹھ کے تو اسے ڈیل کر اور کروڑا اربا روپے لے جان اور دیتے جان، یہ تو شرمناک واقعات ہے۔ مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کہاں سے ویڈیو لی اور کس کس نے بلیک میل کیا، اور شاہد خاقان عباسی کو بتانا پڑے گا کہ ایک جج جو کیسز سن رہے تھے اس کی جگہ ان کو کیسے وہاں لے جایا گیا۔ ان کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ ایک دن 2 دن انہوں نے بڑھ کے اور ڈینگے مال ہم بری ہو گئے جیسے یہ پناما کیس میں بری ہو گئے تھے۔ جی ان کا ہر روز یہ ایک نئی، یعنی جیسے یہ بجٹ کے ذریعے حکومت گرا رہے تھے، اب منہ چھپاتے پھر ہم اب عدم اعتماد کا سوچ رہے ہیں۔ بھائی تم جو سوچ رہے ہو کرو، بندے تمہارے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس طرف بھی آتے ہیں۔ یہ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔ اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں عدل و انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھویا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر۔ اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضا ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے مقبول ترین سیاستدان، پیسے دیندے رہے داغدار جج نو۔ میں بتاتا ہوں چوہدری صاحب، اس طرف آتا ہوں، پہلے ذرا یہ ٹویٹ سنا دیں کیونکہ ہم نے پوائنٹ آف ویو تو سب کا دینا ہے نا۔ 7 محترم جج صاحبان نے جج کی برطرفی کے ذریعے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں سنائی گئیں۔ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا، مکمل انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا اس طرح اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو چوہدری صاحب بات یہ ہے، خبر یہ اطلاعات تو یہ ہیں، اور ارشد ملک صاحب کو پتہ نہیں اب آگے کس طرف لے کے جانا ہے کیس کو، وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایف آئی اے نے جو انویسٹیگیشن کی اور ان کے موبائل فون سے جو ڈیٹا ان کو ملا تھا، صرف وہ ڈیٹا ہی لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوں گی، اور مریم بی بی کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جناب یہ کچھ ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ رپورٹس یہ ہیں کہ ڈیورنگ ٹرائل ارشد ملک صاحب کو یہ کلٹیویٹ کر چکے تھے اور انہوں نے دانستہ کمزور فیصلہ لکھا، ایک میں بری کیا، دوسرا کمزور فیصلہ لکھا، اور اس کے بعد جو مڈل مین تھے ان کے ذریعے، اپنے جو کامن فرینڈز تھے ان کے ذریعے،
ان کو بلایا گیا اور یہ جو ویڈیو بنائی اس میں ارشد ملک صاحب کی ول شامل تھی. سین یہ کریٹ کیا گیا کہ ایسا لگے کہ یہ خفیہ طور پہ بنائی جا رہی ہے, اور لیکن ناصر بٹ کے بھی مائک لگا ہوا تھا اور ادھر ارشد ملک صاحب کے پاس بھی مائک تھا. آوازیں ساری پوری کی پوری کلیئر ریکارڈ ہو رہی تھیں, اور مقصد یہ تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہم ایک ماحول کریٹ کریں گے, اور ماحول کریٹ کرنے کے بعد پھر ایک نئی سیاسی تحریک شروع کریں گے. پھر ارشد ملک صاحب جو ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ارشد ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے, یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے. پھر ارشد ملک صاحب جیسا کہ آپ نے کہا جدہ جاتے ہیں, وہاں حسین نواز سے ملاقات ہوتی ہے. پھر نواز شریف صاحب بہت جتن کر کے بیل لیتے ہیں سپریم کورٹ سے 4-6 ہفتے کی. پھر ان 4-6 ہفتوں میں ارشد ملک صاحب جاتی عمرہ جاتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے وہ ماتحت تھے ان کو کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں کر رہے, نہیں بتا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے دباؤ میں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے تھے, اور ان کے پاس اور بھی ارشد ملک صاحب نے کچھ اور بھی ریکارڈ کر کے ان کو چیزیں دی ہوئی ہیں, اور اس میں اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ہے, اور جس کی بنیاد پہ مریم بی بی کا خیال ہے کہ میں کسی بھی وقت وہ چیزیں سامنے لا کے ان کو بلیک میل کر سکتی ہوں. وہ ارشد ملک صاحب نے سب کچھ بتا دیا, اور اسی لیے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا, اور پھر ان کی جو ساری پلاننگ تھی, کیونکہ سپریم کورٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں معزز جج صاحبان وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, انہوں نے باقاعدہ ڈائریکشنز دیں اور ایک آؤٹ لائن دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کہ جناب ان کے جو ایویڈنس ہیں ان کو اس معیار کے مطابق پرکھا جائے اور اپیل کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے, کیونکہ ادروائز دیکھا جائے جو ریکارڈ پہ چیزیں لائی گئی ہیں, جو ثبوت لائے گئے ہیں وہ وزن رکھتے ہیں یا نہیں. اب ان کو ابھی تو یہ آدھا فاصلہ طے ہوا ہے, ابھی تو اگلا جو پارٹ 2 ہے وہ آنا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے, اور باقی جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ساری ریکارڈنگ کیسے کی گئی. چوہے صاحب یہ مطلب اور حقائق آنے ہیں سامنے, اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناصر بٹ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مفرور, وہ وہاں سے بڑھ کے جو مار رہے ہیں, یہ سارا کیا ذرا ان کا ہے, اور یہ مریم صاحبہ جو ہے کسی صورت اس سے نکل نہیں سکتی, اور ساتھ جو باقی بھی ان کے شریک جرم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے, جو ڈاکومنٹس ہیں, جو گواہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے یعنی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے, اور یہ غلط بنگڑے ڈال رہے تھے. اب ان کو تھوڑا پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نے غلط موڑ مڑا ہے, تو اب چپ ہو گئے. بالکل. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب جی, اب اعتزاز احسن صاحب پہ بھی کافی عید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ذرا سنائیے جی. اعتزاز احسن صاحب بہت قانون دان رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ تھوڑی درست نہیں ہے. ان کا مشورہ تو بہرحال میری رائے یہی ہوگی کہ پی ایم ایل این کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اب جی وکلا کیا مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے. وکلا ہمارے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اپیل جو ہے وہ عدالت عالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ زیر سماعت آئے گی, تو وہاں پہ وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہاں پہ رکھیں گے. وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی اس معاملے کو انکوائر کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, اور کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. اگر آج نہیں بنے گا تو کل آنے والے وقت میں جو ہے وہ بن جائے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سنیے جی. ایک بڑی اخلاقی ذمہ داری ہائر جوڈیشری کی ہے, تو چیف جسٹس صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا سو موٹو نوٹس, اور سو موٹو جہاں تک میری سمجھ ہے قانون کی, ایسی ہی باتوں میں اولین ترجیح ہوتی ہے. تو یقیناً مجھے خیال ہے کہ وہ نوٹس لیں گے اور جو کورٹس ہیں ان کی ساکھ بحال کریں گے. ان کے اس بیان کے بعد جی چوہے صاحب میرا اپنا اندازہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کھچائی ہوئی ہوگی اور جاتی عمرہ سے ہوئی ہوگی کہ آپ
کیا بات کر رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لیں. یہ سو موٹو نوٹس کی امید ان کو ہے، لیکن وہ 100 موٹو نوٹس وہ کہتے ہیں 2024 میں ہوگا، اور 2024 میں ایسا 100 موٹو آئے گا کہ یہ سارا کچھ انڈو ہو جائے گا. وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں اگر حالات اسی طرح رہے تو. کیسا نہیں، ان کو ہر ایک کو رائٹ ہے کہ جو مرضی وہ اپنا اندازے لگا کے بیٹھے. اب جو یعنی جتنے انبار ڈاکومنٹس کے اور جو ان کے خلاف ایویڈنس آ چکا ہے، یعنی اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک ان میں سے اکثر و بیشتر معاف کرنا خودکشیاں کر چکے ہوتے کہ ہم نے اس طرح ملک کو لوٹا، اس طرح ملک میں تباہی مچائی، ڈاکہ چوری کی اور قومی خزانے کی اینٹ سے اینٹ بجائی. اور کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، یعنی اتنی داستانیں ہیں. لیکن حرام ہے کہ ان پر یا ان کے حواریوں پر وہ ارتضاء احسن جیسے بڑے نامور وکیل کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھال دیا اور انہیں پاگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. معاف کرنا یہ ان کی یعنی مطلب حالت ہے، کیونکہ وہ حلوہ مانڈا جو ہے نا وہ چین نہیں لینے دے رہا. جو انہوں نے اتنی لمبے عرصے تک لوٹ کا بازار گرم ہوا تھا یہاں، وہ کہتے کسی طرح پھر ہوئی بہاراں آ جان. تو بہاریں لے آئے نا واپس. آپ کو کیا مسئلہ ہے چوہدری صاحب؟ جی ایسی ہم نے ملک کے لیے لانی، ہم نے غریبوں کے لیے لانی، ان کے لیے نہیں لانی.